صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال مجاہد رحمه الله تعالى: والشمس وضحاها أي وضوءها، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ان آیات مبارکہ میں سورج اور اس کی روشنی کی. انہوں نے فرمایا وضحاها کا معنی وضوءها. وقال قتادہ وضحاها النہار کلہ، انہوں نے فرمایا کہ ضحا سے مراد ہے یعنی پورا دن. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے سورج کی اور اس پورے دن کی روشنی کی. قال ابن جریر والصواب ان يقال اقسم اللہ بالشمس ونہارها لأن ضوء الشمس الظاہر هو النہار. حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول جو ہے اور یعنی واضح اور ظاہر قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی قسم کھائی اور دن کی قسم کھائی، کیونکہ ضوء شمس کی روشنی جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ دن ہی میں ہوتا ہے. تو لہذا جب فرمایا والشمس وضحاها یعنی مجھے قسم ہے سورج کی اور دن کی، چونکہ سورج کی روشنی کا تعلق ہی دن سے ہوتا ہے. ویسے ضحا کو روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے، ضحا معنی ضوء. اسی طرح ضحا کا معنی ہوتا ہے جبکہ وقت الضحوہ، وقت الضحا جو ہے جب عین کمال پہ روشنی سورج کی پہنچ جاتی ہے. والقمر اذا تلاها قال مجاہد تبعها. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی چاند کی جب سورج کے بعد آئے تبعها. اور اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ویسے تو لازمی بات ہے کہ دن گزرے گا پھر رات آئے گی، جب رات آئے گی تو پھر چاند نکلے گا، لیکن مہینے کے درمیانی دن ایسے ہوتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی چاند ظاہر ہو جاتا ہے. جب ابھی دیکھیں مثلا ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے تو چاند آپ کے سامنے پورا کھڑا ہے، اور چاند جو ہے وہ بدر کامل بھی بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب چاند ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت ہلال کی طرح ہوتا ہے، اور پھر آہستہ 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 اس کے قرہ جو ہے روشن ہوتا چلا جاتا ہے. جب 14ویں کی رات آتی ہے تو بدر کامل بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ 13، 14، 15 یہ درمیان مہینے کی جو راتیں ہیں ان میں چاند جو ہے سورج ڈوبنے کے فوراً بعد نکلتا ہے. تو گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کی جو نشانیاں ہیں، ایک تو سورج بھی اس کے کمال قدرت کی نشانی ہے کہ اتنے بڑے قرے کو روشن کر دیا جو پورے عالم کی روشنی کا ذریعہ بن گیا. آج تک دنیاوی عقول کتنی ترقی کر لیں لیکن کیا سورج کے مقابلے پہ کوئی سورج تو نہیں بنا سکا، بلکہ سورج تک تو پہنچنا اور وصول جو ہے وہ بھی ابھی تک ناممکن ہے. ان کے تو وصول کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ چاند ہے. اور چاند کے بارے میں جو تحقیق ملتی ہے ہمیں دینی کتابوں میں وہ یہ ملتی ہے کہ سب سے زمین کے قریب ترین قرہ جو ہے وہ چاند ہے، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، یعنی ان کا تعلق آسمانوں میں نہیں ہے بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان میں یہ قرے جو ہیں، اتنے قرے ہیں مثلا شمس ہے، قمر ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، زحل ہے، مریخ ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے فلک میں ہیں، سما میں نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرمایا قرآن مقدس میں کہ کل فی فلک یسبحون، کہ تمام کے تمام جو ہیں فلک میں تیر رہے ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سما علیحدہ چیز ہے اور فلک جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے.
اور اصل میں یوں سمجھیں فلک جو ہے وہ محاورات عرب میں کہتے ہیں فلکت المغزل یا کہتے ہیں الطاحونۃ المستدیرۃ، یعنی جیسے ایک گول مکرہ ہو، ایک گول، جیسے آپ نے چرخہ دیکھا ہے مثلا، جیسے ایک گول مکرہ ہوتا ہے، اسی طرح یا جیسے بعض عورتیں یا بعض مرد جو ہیں جو دھاگا واگا بناتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی ایک گول مکرہ ہوتا ہے، اسی پر وہ دھاگے کو چڑھاتے رہتے ہیں اور پھیرتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ فلک جو ہے اللہ نے ایک ایسا ایک کرہ بنایا ہے جیسے کہ طاحونۃ المستدیرہ، یعنی ایک گول چیز ہے، اور اسی کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کرات رکھے ہیں۔ تو اسی طرح بعض علماء افلاک نے، علماء حیہ نے، یعنی جن کا تعلق آسمان کے ابحاث سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح افلاک جو ہیں یہ افلاک بھی پھر 8 ہیں، ایک فلک ادنا ہے اور ایک اس کے بعد پھر فلک اعلیٰ، پھر ثانیہ، پھر ثالثہ، پھر رابعہ، پھر خامسہ، پھر سادسہ، پھر سابعہ، اور پھر فلک اعظم، پھر ثامنہ ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے قرات ہیں ان کا تعلق جو ہے اس فلک کے ساتھ ہے، اس آسمان کے ساتھ نہیں۔ اور قرآن مقدس نے جو پابندی لگائی ہے وہ آسمانوں کے اندر داخل ہونے کی پابندی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ قرآن فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے کافر، جیسے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، جیسے یعنی اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ان کا بھی آسمانوں پہ جانا جو ہے وہ محال ہے۔ تو اس لیے اب یہ سمجھ لیں کہ آسمان جو ہیں گویا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور پھر آسمانوں کے دروازے ہیں، آسمانوں کے ابواب ہیں، جیسے کہ قرآن مقدس نے فرما دیا فَفَتَحْنَا ابواب السماء بماء منہمر، کہ جب قوم نوح پر طوفان کا عذاب آیا تو ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے پانی کے لیے، اتنا پانی برسایا گیا اور زمین کو بھی حکم دے دیا کہ تم اپنا پانی نکالو، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمینوں کو بھی ہم نے پھاڑ دیا اور ان کے چشمے باہر نکل آئے، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پھر وہ دونوں پانی جو تھے مل کے ایک پانی بن گئے اور اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس لیے آسمانوں کے دروازے ہیں اور وہ دروازے بغیر اذن ربی کھل نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کے لیے کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جیسے کہ معراج کی رات میں حضور پاک کے لیے بھی دروازے کھولے گئے، جیسے کہ صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ہمارے آقا سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں آپ کی ذات مبارک پر اور جمیع انبیاء کرام کی ذات مبارک پر، آپ جب تشریف لے گئے تو جبریل علیہ السلام باقاعدہ ناک کرتے تھے، اور اندر سے جو ملائکہ تھے آسمانوں کے دروازوں پر بواب تھے وہ پوچھتے تھے کہ من، تم کون ہو؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ تو وہ دوسرا سوال کرتے کہ من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ میرے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا سوال کرتے حل بعث الیہ، کیا آپ کو معراج کے لیے طلب کرنے کا حکم پہنچا دیا گیا ہے، پہنچ چکا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے کہ ہاں اللہ کا حکم پہنچا ہے، آپ کو معراج کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ تو پھر آپ کے لیے دروازہ کھلتا اور آپ پہلے آسمان پہ جاتے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو جب اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے افضل الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے بھی وہ دروازے بغیر اللہ کے اذن کے نہیں کھلتے، تو کسی کافر کے لیے یا کسی جدید علوم کے حامل لوگوں کے لیے کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال اب باقی رہی یہ مسئلہ کہ جی چاند پہ، تو چاند تو آسمان میں ہے ہی نہیں، وہ تو فلک میں ہے، وہ تو افلاک میں ہے۔ اور فرمایا کل فی فلک یسبحون، یسبحون کا لفظ جو ہے یہ ہے سابح سے، سابح کا معنی سبح یسبح، یعنی جب پانی میں تیرنا، تو پانی میں آدمی تیر رہا ہو تو بڑا سموتھلی جاتا ہے، تو اسی طرح یعنی ان کا ایک دائرہ جو ہے اس میں وہ اپنے گردش کرتے ہیں۔ اب پھر یاد رکھیں کہ علماء
کے 3 قول ہیں کہ وہ گردش کیسے ہوتی ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے، یاد رکھیں کہ فلک جو ہے، وہ جو فلک ہے یعنی وہ طاحونہ مستدیرہ جو ہے، فلک جو ہے وہ تو ہے ساکن، یعنی وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے۔ یہ ایک کرہ ہے مثلا گول، یہ اپنی جگہ کھڑا ہے۔ چاند، سورج، عطارد، مشتری، زحل یہ اپنے اپنے چکر لگا رہے ہیں، یعنی فلک اپنی جگہ پر ثابت ہے اور یہ حرکت کر رہے ہیں، اور ان کی حرکت ایسی ہے جیسے کالماء الراکد کا حرکت السمک فی الماء الراکد، جیسے کہ پانی کھڑا ہو اور اس میں مچھلی تیر رہی ہو۔ اب پانی کھڑا ہے تو گویا ایک قول یہ ہے کہ فلک اپنی جگہ پر ساکن ہے، اس کے اندر یہ کرے جو ہیں، یہ سیارات جو ہیں یہ حرکت کرتے ہیں، ایک قول یہ ہے۔ اچھا، اسی میں یاد رکھیں پھر 2 قول ہیں کہ کیا ان کی حرکت متوازی ہے یا ان کی حرکت متساویہ ہے یا ان کی حرکت متناہیہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی ان کی حرکت یوں ہے یا ان کی حرکت یوں ہے، یا بعض کی حرکت یوں ہے اور بعض کی حرکت یوں ہے، یا اوپر سے نیچے ہے اور نیچے سے اوپر ہے۔ تو یہ اقوال ہیں، ایک بڑی لمبی بحث ہے، میں خلاصہ عرض کر دوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ اور دوسرا قول ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، سیارات جو ہیں شمس، قمر، عطارد یہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، وہ فلک حرکت کر رہا ہے۔ پہلا تو یہ تھا نا کہ فلک کھڑا ہے اور شمس، قمر، عطارد، مریخ یہ سیارات حرکت کر رہے ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، فلک حرکت کر رہا ہے اور یہ سیارات اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ تو نظر یوں آتا ہے کہ گویا یہ حرکت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ ٹرین میں جا رہے ہوں، آپ اگر نظر ڈالیں باہر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ درخت دوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ درخت نہیں دوڑ رہے ہوتے بلکہ ٹرین دوڑ رہی ہوتی۔ دوڑ تو وہ سواری رہی ہے جس میں آپ بیٹھے، یا جیسے 2 ٹرینیں متوازی اگر آپ کھڑی کر دیں کسی بڑے ریلوے اسٹیشن پر اور ایک گاڑی چل پڑے، چل آپ کی گاڑی رہی ہو، آپ محسوس کریں گے کہ میری گاڑی جا رہی ہے، حالانکہ جہاں وہ رہی ہوتی ہے آپ محسوس یہ کرتی ہیں کہ گاڑی ہماری حرکت کر رہی ہے، حالانکہ وہ دوسری حرکت کر رہی ہوتی۔ تو اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ فلک اپنی جگہ پر جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے اور یہ سیارات قائم ہیں۔ 2 قول ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں حرکت کر رہے ہیں، یعنی فلک بھی حرکت کر رہا ہے اور سیارات بھی حرکت کر رہے ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی ایک حرکتیں ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا ایک دائرہ ہے، اور اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی اپنے اس دائرے سے نکل کے باہر نہیں جا سکتا، اپنے اسی حدود کے اندر وہ قائم رہتا ہے، اور اس کی حرکت بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے مثلا سورج کی حرکت جو ہے وہ 360 دن کے اندر پورا ہوتا ہے، چاند کی حرکت جو ہے وہ 28 راتوں میں پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈوب جائے گا، پھر یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے۔ تو اس لیے ہر کسی کی اپنی اپنی جو ہے وہ ایک حرکت ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ افلاک ادنا ہیں، یعنی سب سے قریب ترین ہے۔ اس کے بعد جا کر پھر عطارد ہے، پھر مشتری ہے، پھر شمس ہے، قمر ہے، زحل ہے، یہ اتنے دور ہیں کہ ان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی تو بعض کواکب ایسے ہیں جن کی روشنی بھی زمین پہ نہیں پہنچی، ابھی تک ان کی روشنی بھی زمین پہ نہیں آئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں غور کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نتیجہ نکال لینا کہ ہم اسٹیشن بنا کے لوگوں کو ہلاک کر ڈالیں تو یہ احمقوں کا قاعدہ ہے، ورنہ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ نکالنا چاہیے تھا کہ ان کے بنانے والا تو کوئی ہے نا، ان کے بنانے والا، ان کا موجد، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا متحرک، ان کا متصرف، کہ اتنے عظیم قرات کو بنا دیا، کسی کو روشن کر دیا، کسی کو اندھیرے والا کر دیا، کسی میں ہوا ہے، کسی میں آکسیجن کا وجود نہیں ہے، کسی میں پانی ہے، کسی میں پانی کا وجود نہیں ہے، اور پھر یہ اتنے بڑے قرے ہیں کہ آپ کی زمین اگر مقابلے پہ آئے تو یہ زمین چھوٹی ہے ان سے، اتنے بڑے بڑے قرات کو اس سے معلق کر دینا اور بغیر کسی اسباب ظاہری کے، تو سب سے پہلا عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنے عقل کے قصور کا اعتراف کر کے کہتے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو یہ اعتراف نہیں کر سکا، یعنی ایک نوکر سارا دن کام کرے لیکن مالک کا نہ کرے، ایک ڈرائیور ہے آپ کا، وہ لوگوں کی گاڑی 24 گھنٹے چلاتا رہا لیکن آپ کی گاڑی نہیں چلاتا،
ایک آپ کا ملازم ہے، تنخواہ آپ سے لیتا ہے، نوکر آپ کا ہے، سارا دن کام کرتا ہے لیکن لوگوں کا، تو آپ کہیں گے ایسے پاگل نوکر کو کس نے رکھنا ہے؟ وہ کہے جی میں تو کام کر رہا ہوں، تو آپ کہیں تنخواہ میں دیتا ہوں، کام تو لوگوں کا کر رہے ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی لاکھ ترقی کرے لیکن اپنے مالک اور خالق کو نہ مانے، تو اس ترقی کو ترقی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو باغیانہ طرز عمل کی وجہ سے کافر کہا جائے گا، مشرک کہا جائے گا، اللہ کا منکر کہا جائے گا، اللہ سے اعراض کرنے والا کہا جائے گا۔ اور پھر جیسے یہ اس کے مقابلے تک آج تک کوئی چھوٹی سی مخلوق بھی نہیں بنا سکے، تو اللہ جب ان کو ہلاک و برباد کریں گے تو یہ اللہ کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ دماغ میں رکھیں۔ بہرحال علماء نے اس موضوع پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ مستقل ایک علم ہے، اور اس علم کے پڑھنے کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ الحمدللہ علماء نے اس پہ کام نہیں کیا، بلکہ آج جو کچھ ہمارے اغیار کے پاس ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، آپ کی محنت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے اس مرکز کو بھول کے دوسرے کاموں میں پڑ گئے، اور جو دشمن تھا اس نے ہماری ان محنتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، ورنہ یہ سارے علوم جو ہیں دراصل یہ آپ کے دیے ہوئے ہیں، اور اس کے اصل وارث آپ ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، پھر دن کا ہونا بھی ایک نشانی ہے، اس کا روشن ہونا بھی ایک نشانی ہے، پھر اس کا غروب ہو کے چاند کا آ جانا علیحدہ ایک نشانی ہے، پھر سورج اور چاند کی روشنی میں فرق ہونا علیحدہ ایک نشانی ہے کہ سورج کی روشنی میں حرارت ہے، وہی روشنی جب چاند کے کرے میں پڑتی ہے تو برودت ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ، اسی لیے کسی شاعر نے کتنی بڑی پیاری بات کی تھی، اس نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ اس نے کہا کہ جس چیز میں نظر ڈالتا ہوں اللہ میاں سب تیری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز میں تیری ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی کیا کہتی ہے ہمیں؟ تدل علی انہ واحد، ایک ہی دلالت کر رہی ہے کہ میرے بنانے والا ایک ہے، وہ دو ہو ہی نہیں سکتے۔ دو ہوتے تو کوئی رات کر دیتا، کوئی دن کر دیتا، دو ہوتے تو کوئی سورج نکالتا، کوئی چاند اسی وقت نکال لیتا، یا اگر سلو کرتے تو خدا پر سلو کا محتاج ہوتا، سلو کا محتاج بھی خدا نہیں ہو سکتا، یا ایک کمزور ہو جاتا ایک طاقتور ہو جاتا، کمزور بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو صاف بات ہے، سمجھ آیا کہ خدا ہے اور ایک ہے، کیونکہ وہ اپنے منشے سے جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور جو ارادہ فرماتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلالت کر رہی، جیسے کہ کسی اردو کے شاعر نے بھی اس کو ادا کیا کہ ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ غنچہ چٹک رہا ہے لیکن وہ اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی پھٹ رہی ہے لیکن وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر سے ایک پہاڑ کا پتھر ٹوٹ گیا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ہر چیز اپنے اللہ کی ایک تسبیح میں مشغول ہے، اور ہر کسی کی تسبیح جو ہے وہ علیحدہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے کہ مجھے انگریزی نہ آئے، انسان انگریزی بول رہا ہو تو میں نہیں سمجھ سکتا، کسی کو اگر فرنچ نہ آئے، دوسرا فرنچ بول رہا ہو، تو اسی طرح پرند ہیں، چرند ہیں، مرغ ہیں، ماں ہیں، اور جو بھی چیز ہے وہ اپنے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ہر چیز گویا ایک نماز میں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چار پائے جانور دیکھو وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اسی طرح حشرات اور سانپوں کو دیکھو وہ گویا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، زمین سے سر اٹھا ہی نہیں سکتے، ہر وقت زمین پہ سر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا پہاڑوں پہ نظر ڈالو تو گویا تحیات میں بیٹھ گئے ہیں، کھڑے نہیں ہو رہے۔ اسی طرح فرمایا درختوں پہ نظر ڈالو تو گویا قیام میں کھڑے ہیں، ان کو رکوع کی اجازت نہیں، کیونکہ اگر رکوع کریں تو نظام ہی درہم برہم ہو جائے، اگر پہاڑ اس تشہد سے کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی نظام ختم ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا چونکہ بندے کو اللہ نے باقی مخلوق سے زیادہ کامل بنایا، اس کو عبادت بھی کامل ترین عطا فرما دی کہ اس کی عبادت میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے، ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے،
قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنا بھی ہے، کیونکہ احسن تقویم جو تھا وہ انسان تھا، اور سب سے اشرف المخلوقات جو تھا وہ انسان تھا، تو اللہ نے اپنے اشرف العبادات کے جو انواع ہیں وہ اپنے بندے کو عطا فرما دی کہ تم چونکہ اشرف ہو تو میری عبادت بھی اشرف طریقے سے کرو، تم چونکہ اعلیٰ ہو تو میری عبادت بھی اعلیٰ طریقے سے کرو، ورنہ ہر چیز اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور کوئی چیز بھی اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اول الاقوال یہی ہے، راجح قول مبارک یہی ہے کہ سورج کی بھی قسم ہے اور دن کی بھی قسم ہے، کیونکہ دن ہی کے اندر ہی تو سورج کی حکمرانی ہوتی ہے اور سورج اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ اور قمر کا معنی کیا ہے؟ تبعہا، جب اس کے فوراً پیچھے آئے۔ وقال له في ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والقمر اذا تلا قال يطلع النهار، انہوں نے فرمایا کہ سورج کے بعد نے فرمایا کہ يطلع النهار، وقال قتادہ اذا تلا ليلة الهلال، یعنی پہلی رات جب چاند ظاہر ہوتا ہے، اذا سقطت الشمس رؤي الهلال، کہ جب سورج ڈوب جائے گا تو پہلی رات کا چاند جو ہے وہ بھی فوراً نظر آتا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ ہے۔ وقال ابن زید هو يتلوها في النصف الاول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الاخير من الشهر۔ وقال مالک، حضرت ابن زید فرماتی ہیں کہ وہ تابع ہوتا ہے نصف الاول من الشهر میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس سے تقدم اختیار کر لیتا ہے آخر میں، تو اس لیے فرمایا اس کا بھی ایک طریقہ ہے، پہلے 15 دن جو ہوتے ہیں تو چاند کے نکلنے کے اپنے اوقات، پھر جو آخری 15 دن ہوتے ہیں 15 کے بعد تو پھر اس کے وہ تقدم اختیار کرتا ہے نکلنے میں، حتیٰ کے بعد اوقات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں اور چاند نظر آ رہا، تو بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ وسط الشہر اس سے مراد ہے۔ اور فرماتی ہیں وقال مالک عن زید بن اسلم اذا تلاها ليلة القدر، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے چاند کی جب ظاہر ہو لیلۃ القدر کی رات میں۔ وقوله تبارک وتعالی والنہار اذا جلاها، قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی اضاء، اللہ نے قسم کھائی دن کی جب روشن ہو۔ وقال قتادہ والنہار اذا جلاها اذا غشیها النہار، یعنی دن کو جب پوری روشنی ڈھانپ لے، پوری طرح روشن ہو جائے۔ فرماتے ہیں وقال ابن جریر وكان بعض اهل العربيه افضل ذلك بمعنى والنار اذا جلت دلاله الكلام عليها، قلت ولو ان هذا القائل تاول ذلك بمعنى والنهار اذا جلاها اي البسيط كان اولى، ورسعت عبيدو بقوله تعالى والليل اذا يغشاها فكان اجود واقوى۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اہل عربیہ یعنی لغت کے لوگ جو تھے وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے کہ والنہار اذا جلاها، یعنی والنہار اذا جلت ظلمتا، یعنی قسم ہے دن کی جب وہ روشن کر دے اندھیرے کو، یعنی پہلے اندھیرا پہ روشنی پھیل گئی، کیونکہ فرماتے ہیں کہ کلام تو اسی پہ دلالت کر رہی ہے نا کہ والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب روشن ہو، جب روشن ہوگا تبھی تاریکی کو روشن کرے گا نا، تو پہلے ظلمت ہوگی اور پھر روشنی ہوگی۔ تو مفصل فرماتا ہے کہ شاید اس کا معنی یہ ہے کہ والنہار اذا جلاها یعنی البسیطہ اذا جلاها، کہتے ہیں ترجمہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے، جیسے رات آ کے ڈھانپ لیتی ہے، دن کی روشنی بھی دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور اندھیری کو روشن کر دیتی ہے، فرماتے یہ بھی ٹھیک ہے اور قوی قول ہے، کیونکہ اہل لغت نے بھی اسی کو استعمال فرمایا ہے۔ تو بہرحال ایک قسم آگی والشمس وضحاها، اور دوسری ہے والقمر اذا تلاها، اور فرمایا والنہار اذا جلاها۔ اس صورت میں تقریباً 7 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور 7 قسمیں جو ہیں ان چیزوں کی ہیں جب وہ اپنے کمال کو پہنچتی، یعنی اپنے کمال کو پہنچ جانا، دن جب روشنی میں پورا کمال کو پہنچ جائے، اور چاند جب سورج کے بعد نکلے گا تو گویا وہ بھی اپنے کمال کو پہنچ جائے، اور اسی طرح دن جب پوری طرح روشن ہو جائے، اسی طرح رات جب پوری طرح چھا جائے، یعنی ہر چیز جب اپنے انتہائی کمال کو پہنچتی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ وَلَهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا قَالَ إِنَّهُ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھے دن کی جب وہ روشن ہو،
وَإِمَّا بِالْجِرِي فَاخْتَارَ عَوْدَ الضَّمِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِلشَّمْسِ لِجِرِي عَنْ ذِكْرِهَا. لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں تو وہاں تو لفظ اذا تجلا، لیکن یہاں ہے اذا جلاها والشمس وضحاها. وہ فرماتے ہیں یہ ضمیر جو ہے، یہ ضمیر سب کا سب جو ہے سورج کی طرف رجوع ہے، کیونکہ پہلے شمس کا ذکر موجود ہے. یعنی اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے دن کی جب اس کو سورج روشن کر دے، تو لہذا ضمیر جو ہے سورج کی طرف لوٹے گا. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں چونکہ اس سے پہلے ذکر سورج کا موجود ہے، لہذا ضمیر کا مرجع جو ہے اسی طرف ہونا زیادہ بہتر ہے. وَقَالُوا فِي قَوْلِ تَعَالَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، یعنی اذا یغشی الشمس حین تغیب وتظلم الآفاق، اور رات جب آ کے ڈھانک لے. کیا مانا؟ جب سورج پہ چھا گئی، کہ سورج غائب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور پورے آفاق کے اندر رات جو ہے پھیل گئی. اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو ڈھانپ لے پورا، یعنی رات بھی اپنے کمال کو پہنچ جائے. وقال بقیۃ بن الولید عن صفوان بن یزید بن ذی حمامہ قال اذا جاء الليل قال رب جل جلالہ غشی عبادی خلقی العظیم فاللیل یہاب والذی خلقه احق ان یہاب. بقیۃ بن الولید فرماتے ہیں کہ اذا جاء اللیل، جب رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جل جلالہ کہ میری قدرت کی ایک نشانی جو ہے رات، اس نے پوری مخلوق کو ڈھانپ لیا، اندھیرا آ گیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہیں، اس کے خالق سے نہیں ڈرتے. کہ رات کا اندھیرا آ رہا ہو، اندھیرا ہو گیا، ابھی بتی جلاؤ اور بجلی جلاؤ اور لائٹ جلاؤ اور کم کمیں روشن کرو اور خیال کرنا بھئی گر نہ جانا، اندھیرا ہے، بھئی ابھی جلدی سفر کر لیں آگے اندھیرا ہونے والا ہے. ورنہ اندھیرے سے ڈر رہے ہیں، اور اندھیرے کا جو خالق اور مالک ہے اس سے نہیں ڈرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بنانے والے سے ڈرتے، جو اس کا خالق تھا اور جو اس کا مالک تھا. بلکہ نعوذ باللہ جب رات کی تاریکی پھیلتی ہے تو مجرم جرم کرتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا سے نہیں ڈرتا. اگر اللہ کا ڈر دل میں ہو تو جرم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی فرق ہے دنیا کے دستور میں اور اسلام کے دستور. اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے. بس جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے سارا نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے. اس جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ مثال عرض کی ہے نا کہ جو آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اس کو کوئی سپاہی جگانے جاتا ہے، کوئی پولیس والا جا کے اس کو ڈنڈے مارتا ہے، کوئی گھر میں اس کو بندہ اٹھانے والا ہے، یا ویسے کوئی عقلاً کسی کو اٹھا بھی سکتا ہے، شریعت بھی نہیں کہتی. یعنی شریعت اسلام کا بھی یہ حکم نہیں ہے کہ تہجد کے لیے زبردستی اٹھاؤ. فضیلت ہے، ایک ثواب ہے، عظمت ہے. اللہ توفیق دے تو سبحان اللہ کہ آدمی گھر والوں کو جگائے، ان کو تہجد کے لیے کہے. لیکن یعنی کوئی شرعی طور پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر شکل میں ان کو جگائے کہ اٹھو جی تہجد پڑھو، نہیں. لیکن اس کے باوجود اچھا نہ اس کے پاس گھڑی ہے، نہ اس کے پاس الارم ہے، اچھا رات کو بھی تھکا ٹوٹا ہوا آیا ہے، کام کر کے آیا، گرا بسترے پہ، نیند آ گئی، لیکن عین تہجد کا وقت ہوا تو فوراً اٹھ جاتا بغیر کسی کے جگانے والے کے. اٹھ جاتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہے. تو اس کو جگا، وہ جو اللہ کا خوف دل میں آ گیا ہے وہ اس کو سونے نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے چھوڑو یار یہ آرام عارضی ہے، اصل تو ہم نے قبر میں بھی سونا ہے اور حشر میں بھی سونا ہے، تو وہاں کا میں کچھ کروں جب اتنی چھوٹی سی اندھیری جگہ میں اکیلا پڑا ہوں گا اور میرا کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ اقتدار ہوگا، نہ کرسی ہوگی، نہ یہ موجودہ دور کے موالی حوالی ساتھ ہوں گے، نہ کوئی مشورہ دینے والا ہوگا، نہ کوئی چھڑانے والا ہوگا. اگر عمل صالح ہوں گے تو کام آئیں گے، ورنہ وہاں تو کچھ کام آتا نہیں. اپنے بھی جا کے جلدی جلدی پٹک آتے ہیں کہ جلدی کرو جی. اب کون گھر میں رکھے، کون گھر میں رکھے؟ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، ایک دن، 2 دن، 3 دن رکھو، اللہ معاف کرے پورے گھر والے بھاگ جائیں گھر سے. ساری رات رکھنا بھی پڑ جائے تو کہتے ہیں مولویوں کو بلاؤ، اتنا عرصہ جو حلوہ کھاتے رہے رات مردے کے ساتھ تو بیٹھے. آخری ڈپٹی بھی بیچارے مولوی کو دینی پڑتی ہے کہ بھی مولوی کو بلا لو، کیونکہ کوئی یہ کہتے ہیں جن آ جاتے ہیں، مردہ ہونا کہتے ہیں جن آئے. گھر والوں کو پکڑیں گے، مولوی کو نہیں پکڑتے، کیونکہ وہ تو خود اتنی بڑی بلا ہے، اس سے جن ڈرتا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اس گھر کا جس کو فکر آ گیا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور یہاں جانا ہے اور پھر اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اب اس کو رات کی نیند نہیں آ رہی۔ اب جناب ابھی اذان نہیں ہوئی اور پوچھ رہا ہے بھائی اذان تو نہیں ہوگی۔ ایک آدمی سے پوچھ رہا ہے کہ جی اچھا میں نیا اگر آئے تو سب سے پہلی بات یہ پوچھے گا جی کہ یہاں نمازوں کے اوقات کیا ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے حرم کے باہر کھڑا ہے، نماز ہو رہی ہے، سگریٹ ہاتھ میں کھڑا ہے، جو مرضی آئے کر لیں آپ۔ اچھا یہاں امر بالمعروف والوں کو پتہ لگ جائے وہ پکڑ لیں گے، وہ گھر چلا جائے گا، اندر بیٹھ جائے۔ دکاندار ہے اندر سے بیٹھ کے دروازہ کھینچ لے گا، دروازہ بند کر کے حضرت اندر بیٹھے رہے۔ اور جگہ نہ بھی ملے تو لیٹرین تو ہے ہی ہے بے نمازی کے لیے۔ لوگ اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ لیٹرین میں جا کے گھسے گا، کیا دل میں خوف کوئی نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب حیا باقی نہ رہے اور دل میں خوف نہ رہے اور دل سیاہ ہو جائے، فرمایا ففعل جو چاہو کرو، پھر تمہیں روکنے والا کون؟ اسلام کا فلسفہ یہ ہے، اسلام سزاؤں پہ زور نہیں دیتا، وہ تو ایک قانون ہے، نظام ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی مجرم اتنی جرت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے عبرت ہونی چاہیے، ورنہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دو۔ علماء کا کام ہے علم سے کریں، اولیاء کا کام ہے وہ تزکیہ اور محنت سے کریں، ذکر اور فکر والوں کا کام۔ اصل بات یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے ڈر کے ساتھ تیار کر لو تقوی کے ساتھ، بس اس کو عالم آخرت کی زندگی کا یقین آ جائے، عالم دنیا کی فنا کا یقین آ جائے، پھر آپ کو کوئی اس پر پہرے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، آپ اس کو لاکھوں روپے دینے مجال ہے آپ کے دھیلا کا ہے، کہا جی پرایا مال ہے خامخواہ جہنم میں کیوں جائے، وہ بھی تمہارے ہونے گا، نہیں جی پرائی چیز ہے حضرت، ہم تو چند دن کے ملازم ہیں، ہمارے پاس تو امانت ہے، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس میں تصرف کریں، لاکھوں روپے ہیں جہاں پڑے ہیں پڑے، اس نے کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنے۔ اور جب اللہ کا خوف نہ ہو تو بینکوں کی تجوریاں بھی توڑ ڈالے، چاہے آپ لوہے کی بنوا لیں، چاہے آپ اسٹیل کی بنوا لیں، چاہے آپ اندر الارم لگوا لیں، چاہے آپ باہر الارم لگوا لیں، آپ چاہے جناب گیٹ پہ پہرے دار بندوق والے کھڑے کر رہے، وہ پہلے انہی کو پکڑ لیتے ہیں، انہی کی بندوقوں سے تمہارا کام کر لیتے، کیوں اللہ کا خوف تو ہے نہیں۔ اب تو وہ درندے ہیں، اور درندہ جو مرضی آئے کر گزرے، جانور جانور ہے، بندہ تو رہا نہیں، وہ بندہ تو تب ہوتا جب اپنے اللہ کو مانتا، جب اللہ کو ماننے سے نکل گیا انہم الا کالانعام، قرآن نے کہہ دیا یہ جانور ہے، پر فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانور بھی اپنے مالک کا حیا کرتا ہے، یہ اپنے مالک کا بھی حیا نہیں، جانور بھی اپنے سردار کو پہچانتا ہے، کتے کو روٹی ڈالنے والا جو مالک ہے وہ روٹی ڈالنے والے کو بھی جانتا ہے، اس کی آواز کو بھی پہچانتا ہے، اس کو کبھی نہیں کاٹتا، لیکن یہ ایسا جانور بن جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا انکار کرتا ہے، پھر اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، پھر میرے قرآن اور کتابوں کا انکار کرتا ہے، پھر قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ دنیا کی غفلت میں ایسے کھو گئے ہیں کہ جیسے نشے والے کو کوئی پتہ نہیں، یہ دنیا میں ایسے منہمک ہیں کہ ان کو آخرت کا کوئی پتہ ہی نہیں، خبر ہی کوئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھی اور ہمارے دلوں میں بھی خوف پیدا فرمائے، اپنا ڈر پیدا فرمائے اور بندوں کے ڈر سے بچائیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ بندوں سے نہیں ڈرتا، اور جو بندوں سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ایک موٹا سا فلسفہ ہے، جس کو خدا کا ڈر آ گیا اس کو پھر بندوں کا کوئی ڈر ہی نہیں، وہ جانتا ہے جو کرے گا میرا خدا کرے گا، ان سے میں کیوں ڈروں، اور جو بندوں سے ڈرتا رہا گویا وہ خدا سے ڈرتا ہی۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بندے بھی عجیب ہے کہ جب رات کا اندھیرا آ جاتا ہے اندھیرے سے ڈرتے ہیں اور اندھیرے کے خالق سے نہیں ڈرتے، اندھیرے کے پیدا کرنے والے سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ رواہ ابن ابی حاتم، فرمایا کہ احق الذی خلقہ احق ان یحاب، حالانکہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا تھا وہ اس بات کی مستحق ہے کہ آدمی اس کا ڈر دل میں پیدا کرے۔ وقوله تبارک و تعالی والسماء وما بناها یحتمل ان تکون معاؤنا مصدریہ بمعنی والسماء وبنائها،
یا تو ما مصدریہ ہے کہ قسم ہے مجھے آسمانوں کی اور اس کے بنانے کی کیفیت کہ کیسے بنا، یا قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، تو یا ما مصدریہ ہوگا تو مانا ہوگا والسماء وبنائها، وهو قول قتادہ ان تكون بمعنى من یعنی والسماء وبانیها، یعنی مجھے قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، وهو قول مجاہد وکلاہما متلازم، بس مفسر فرماتا ہے آسمان اور اس کا بنانا یا آسمان اور اس کے بنانے والا، بات تو دونوں کی دونوں قریب ہیں، دونوں اقوال جو ہیں متلازم ہیں۔ وهو الرفع قولی تعالی والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، یعنی فرمایا آسمان بنایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اور فرمایا زمین کو ہم نے بچھایا، دیکھو کیسا بہتر بچھایا بچھانا۔ فَهَكَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قال مجاہد طحا مانا دہاہا، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے کی یا بچھانے والے کی، دونوں قول ہو گئے۔ قال لو فی ان ابن عباس والارض وما طحاها ای ما خلق فیہا، مجھے قسم ہے اللہ نے فرمایا زمین کی اور جو کچھ اس کے اندر میں نے پیدا کیا، کہ ہر چیز زمینوں میں نباتات ہے، زمینوں کے اندر معدنیات ہیں، زمینوں کے اندر انہار ہیں، زمینوں کے اندر اشرات و مخلوقات ہیں، لا يعلم عددهن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کے عدد کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ وقال علی ابن ابی طلحہ ان ابن عباس ضحاها قسمها، ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی نقل کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمین کی اور جو اس کو ہم نے تقسیم کیا، کہ مختلف زمینیں بنا ڈالی۔ مختلف زمینوں کا کیا معنی کہ بعض زمینیں کلر ہیں، شور ہیں، کوئی آبادی نہیں کر رہی، بعض زمینیں این چٹیل سخت میدان ہیں، پانی جاتا ہی نہیں اندر، بعض زمینیں جو ہیں ماشاءاللہ زراعت کے قابل ہیں اور سب چیزیں اس سے اگ رہی ہیں۔ تو اس لیے زمین کو اقسام، اس کے الواح، اس کے اقسام بنانے، انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے وقسمہا، کہ پھر اللہ نے اس کی بھی قسمیں بنائی زمین کی، کہ مختلف اقسام کی زمین ہے۔ اچھا بعض زمینیں دیکھیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سیاہ رنگ ہو، بعض زمینیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی جیسے سرخی مائل ہو، بعض زمینیں آپ کو ویسی نظر آئیں گی جیسے مٹی کا مٹیالہ رنگ ہے، بعض زمینیں آپ کو این سفید چمکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو عجیب عجیب اللہ کے انواع و اقسام ہیں اللہ تبارک۔ اچھا اب جو بیچارے عارضی عقل والے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہاں پانی کا اثر ہے اور یہاں سورج کی شعاؤں کا زیادہ اثر ہے اور یہاں جناب اصل میں سایہ پڑ رہا ہے اور اس سائے کا زیادہ اثر، بھئی چلو سورج کو تم نے بنایا ہے تو سیدھا کان کیوں نہیں پکڑتے ہو کہ اللہ نے کیا؟ اب یہ ساری باتوں کی لمبی چوڑی تان ٹوٹتے جاؤ، بناتے جاؤ، زنجیر سے زنجیر ڈالتے جاؤ، بات وہیں پہنچے گی۔ تو جب تم پہلے سلسلے کو جوڑ دیتی ہو سیدھی بات کرو کہ اللہ نے بنایا ہے، تو باقی اب آپ کہیں کہ یہ پانی کا اثر ہے، چلو پانی تم نے بنایا ہے، اگر سائے کا اثر ہے تو سایہ تم نے بنایا ہے، اگر وہاں ثقل کشش زیادہ ہے یا کشش کم ہے تو کشش تم نے ڈالی ہے اس میں، اگر تم کہو گے مادہ تو مادے کو تم نے بنایا ہے، تو آخر اس کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا دنیا میں کہ ایسا مادہ ہو کہ ہر چیز اس سے خود بخود بن جائے، کہ کمرے کے اندر آپ سامان لے آئیں ٹرک پر اور ٹرک سے اٹھا کے پھینک دیں اور ہر جگہ اپنی چیز اپنی اپنی جگہ پہ چلی جائے۔ یہ تو کوئی دنیا کا عقل مند آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ چارپائی کی جگہ پر ہو، مشین کی جگہ پر ہو، کتابیں پھینکو تو ہر چیز نمبر وار لگ جائے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کتابیں سیٹ ہو جائیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب اس نظم و نسق کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھی کوئی بنانے والا، اس کے بھی کوئی سجانے والا، اس کا بھی کوئی موجد ہے، اس کا بھی کوئی خالق ہے، اس کا بھی کوئی متصرف ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس اصل میں یہ اقوال ہوتے ہیں تفسیری، یعنی سمجھانے کے لیے، بات تو وہی ہوتی ہے، صرف سمجھانے کا انداز علیحدہ ہوتا ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں قال مجاہد وقتادہ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلانے کی، وَهَذَا أَشْعَرُ الْأَقْوَالِ، یہی قول جو ہے زیادہ راجح ہے، کیونکہ قرآن پاک کی دوسری آیتیں بھی اسی پہ دلالت کرتی ہیں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اسی طرح مَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اسی طرح آتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اور بھی قرآن مقدس کی جو آیتیں ہیں تو مفسر فرماتے ہیں وَهُوَ أَشْعَرُ الْأَقْوَالِ، راجح قول مبارک جو ہے وہ یہی ہے۔
وعلیہ الاکثر من المفسرین وهو المعروف عند اہل اللغہ، اور اسی قول کو اکثر مفسرین نے لیا ہے اور اسی قول کو اہل لغت نے بھی اختیار کیا ہے۔ قال الجوہری تحوت میں سے تحوت ہوئے بسطو، جوہری لغت کے بڑے معروف امام ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ تحوت کا محاورہ جو ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے بسطو یعنی بچھانا، تو والارض وما طحاها کا معنی جو ہے قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ وقوله تبارک و تعالی ونفس وما سواها اے خلقها سویۃ مستقیمۃ علی الفطرۃ القویمہ، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر کرنے والے کی کہ کیسے اللہ نے یار انسانی نفس کو پیدا کیا اور اللہ نے کیسا اس کو فطرت پر پیدا کیا۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو کوئی ماحول مثال کے طور پر نہ ملے، ایسی جگہ پیدا ہو کہ کوئی آدمی بھی نہ ملا پھر، تو وہ اپنے عقل سے ہی اپنے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا، یعنی اس کے لیے اس کو کسی مبلغ کی کسی مولوی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جب زمین پہ نظر ڈالے گا، آسمانوں پہ نظر ڈالے گا، پہاڑوں پہ نظر ڈالے گا، ہواؤں میں نظر ڈالے گا، سورج چاند پہ نظر ڈالے گا، ان کے طلوع و غروب پہ نظر ڈالے گا، تو لازم یہ اقرار کرے گا کہ کوئی ایسا رب ہے جو ان سب کو بنا رہا ہے اور چلا رہا۔ تو یہ عقیدہ فطرت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، آگے پھر اس کا ماحول جو ہے اس فطرت سے اس کو ہٹا دیتا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا ڈالتے، ماں باپ نصرانی ہیں تو بچے کو نصرانی بنا ڈالتے، اور ماں باپ مجوسی ہیں تو بچے کو بھی مجوسی بنا ڈالتے، اور ماں باپ کافر ہندو ہے تو بچے کو بھی ہندو بنا ڈالتا ہے، اس لیے کہ جیسا آگے اسے ماحول ملے گا بچہ اسی ماحول سے اثر لیتا۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں یہی عالم ہے، یعنی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہونے والے تقریباً ہندو ہیں، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن کو اللہ نصیب کر دیتا ہے کہ پھر مسلمان ہو جائے۔ اسی طرح یہودیوں کے گھر میں یہودی ہے، نصرانیوں کے گھر میں نصرانی ہے، اسی طرح نمازی بچے یعنی آج بچہ پیدا ہو نمازی گھرانے میں، باپ کو ماں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو ابھی 2-2.5 سال کا ہوتا ہے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، کبھی رکوع میں پڑا ہے اور کبھی سجدے میں پڑا۔ اور اگر وہ ماشاءاللہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو فلم چلاتا ہوا دیکھے تو ٹی وی کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، 2 سال کے بچے کو بھی کہو بٹن لگا دے گا، آپ کو فلم چلا دے گا۔ اس کے مقابلے پہ سفید داڑھی والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ بٹن کہاں سے دکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو چیز دیکھتا ہے وہی چیز قبول کرتا ہے، فطری بات۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو کیسا نفس انسانی بنایا اور کیسا اس کا تصویہ کیا۔ قوله تعالی فاقم وجهك للدین حنیفا، اپنے آپ کو خالص کرو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے قائم رہنے کے لیے، حنیفاً مانا سب کو چھوڑ کے اسی کا ہونے والا، اسی کا ماننے والا، جیسے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ نے فرمایا ظالموں میرا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ میرا ابراہیم نصرانی تھا، بلکہ ابراہیم تو سب کو چھوڑ کے میرا بننے والا، مجھے مسلمان ماننے والا، حنیفا مسلما، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ایسی فطرت پہ بنایا، اللہ تبارک و تعالی کی پیدائش میں تبدیلی نہ کریں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یعودانی او ینصرانی او یمجسانی کما تولد البہیمۃ بہیمۃ جمعا هل تحسن فیہا من جدعا۔ اخرجہ من روایت ابی ہریرہ وفی صحیح مسلم من روایت ایاد بن عباس المجاشعی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مولود جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا ڈالتے ہیں یا نصرانی بنا ڈالتے ہیں یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک جانور جو ہے جس کے کان ہاتھ سب سالم ہوں اس کے بچے بھی سالم پیدا ہو، اسی طرح دیکھو کہ بعض جانور ہیں اگر وہ خود کسی چیز کے اعضاء کا کٹا ہو تو بچہ بھی کبھی اسی طرح کا کان کٹا ہوا پیدا ہو جائے۔ تو جیسے جانور پر بھی ماں باپ کا اثر ہوتا ہے اسی طرح بچے پر بھی ماں باپ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار عالم سے روایت نقل فرماتی ہیں کہ یقول اللہ عز وجل، کہ اللہ فرماتی ہیں کہ انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے تو اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے خالص اپنے دین فطرت سے، فاجتالتہم الشیاطین، لیکن شیطانوں نے آ کے پھر ان کو بچلا دیا، شیطانوں نے آ کے ان کو وساوس سے بھٹکا دیا، کوئی یہودیت میں گر گیا، کوئی نصرانیت میں گر گیا، کوئی کفر میں گر گیا، اور جس کو اللہ نے چاہا تو ثابت قدم رکھا، اور اللہ نے جس کو چاہا تو ان کو ماحول جو ہے وہ ماحول بھی پھر دینی عطا فرما دیا۔ اس لیے بہرحال کہنے کا یہ تھا کہ اللہ نے قسم کھائی، یعنی نفس کی، نفس انسانی کی اور اس کے بنانے والے کی، یا نفس انسانی اور اس کو کیسا بنایا، اس کو کیسا بنایا، کیسا بہتر بنایا، کیسا دین فطرت پہ پیدا فرمایا، کیسی پھر ان کو قوات عطا فرمائیں۔ تو ان تمام چیزوں پر نظر ڈالنے سے فائدہ کیا ملتا ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، ہم اپنے مالک کو پہچانیں، ہم اس کی توحید کا اقرار و اعتراف کریں، اور ساری دنیا کو اس کی مخلوق، مملوک اور محتاج سمجھیں، ہر نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق۔ ہاں، میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ بہرحال جو پرندے پالے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، پالتو پرندے، ان کا ذبح کرنا جائز ہے، یعنی یہاں شکار کرنا منع ہے کہ جنگلی جانوروں کو اور پرندوں کو اور جا کے مارا جائے۔ اگر وضو کرتے ہوئے پانی پر کوئی وضو کا پانی بچا ہوا پڑے، کوئی حرج نہیں، کو پلید تو نہیں ہو جاتا۔ وضو کے اعضاء کو تین دفعہ، ویسے سنت یہ ہے ایک دفعہ بھی کافی ہو جاتا ہے، حدیثوں میں ایک دفعہ بھی موجود ہے، 2 دفعہ بھی موجود ہے اور 3 دفعہ بھی موجود، لیکن 3 دفعہ جو ہے زیادہ مقبول اور محبوب ہے، تاکہ کوئی عضو جو ہے باقی نہ رہ جائے۔ صرف یہ نہیں کہ یوں کرتے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ صحیح معنوں میں ان کو پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اور اسی طرح انگلیاں ہیں ان کا بھی خلال کرے اور صحیح معنوں میں دیکھے، پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا بھی خلال کرے اور صحیح معنوں میں دیکھے۔ اسی طرح بعض لوگ پاؤں دھوتے ہیں اور گٹوں کا خیال ہی نہیں کرتے، گٹے دھوتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے بڑی شدید وعید آئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی جگہیں جن کو وضو سے چھوڑ دیا جائے گویا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں۔ اس لیے آدمی جب وضو کرے تو بڑے آرام سے وضو کرے، اور ادعیہ مسنونہ بھی اگر یاد ہوں تو سبحان اللہ، کہ دل میں نیت بھی کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں، کیونکہ ہر عبادت بغیر نیت کے ہوتی نہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، بس دل میں، چونکہ مقام النیت القلب، نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہوتا ہے، اس لیے دل میں نیت ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے، اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، اور اسی طرح اعضاء کو 3 دفعہ دھونا، اور اعضاء کو صحیح معنوں میں دھونا، اور اس کے ساتھ جو ادعیہ معصورہ ہیں ان کا پڑھنا، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے پھر دعا کا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین الذین لا یخافون علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طرح وضو کے درمیان میں بھی ایک دعا ہی ہے، اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، اور اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں۔ بہرحال تو جتنی اطمینان سے آپ وضو کریں گے، جب وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، کیونکہ نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت میں ہے، جب وضو غلط ہوگا تو نماز ہی غلط ہوگی۔ اس لیے بہرحال پوری طرح کوشش کیا کریں کہ صحیح مان، بعض لوگ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے، بھئی گھر سے بھی آئے، وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، اور معمولی سے عضو کے خالی رہنے کی وجہ سے تیری نماز نہ ہوئی، تو بلا وجہ اپنی عبادت کو کیوں ضائع کیا؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ بہتی ہوئی نہر پر بھی وضو کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ مبالغہ نہ کرو اور ضائع نہ کرو، اور بلا وجہ وہم کا شکار بھی نہ ہوں کہ 8 دفعہ دھوئیں اور 10 دفعہ دھوئیں اور بات دھو رہا ہے، نہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم سنت کی اتباع کر دیں اور باقی وساوس سے اس کو بچ جائیں۔ اور وضو جب نیت کر کے اور بسم اللہ کر کے کیا جائے، جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ صغیرہ اللہ گرا دیتے ہیں، جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، جب آپ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اللہ موقع دے تو وضو کے بعد پھر 2 رکعت تحیہ بھی پڑھ لے تو بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں اس کی، اور بہت بڑا اس کا ثواب وارد ہوا ہے۔ بہرحال اگر نہ ملے موقع تو یہ نفلی عبادات ہیں، اگر اللہ موقع دے دے تو سبحان اللہ، اور موقع نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اگر پاؤں میں آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے،
وضو کر کے اگر آپ پہن لیں اور گھر میں ہیں تو پھر 24 گھنٹے تک پاؤں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، جب بھی وضو کریں گے اوپر سے مسح کر لیں، اور اگر سفر میں ہیں تو 3 دن یا 48 گھنٹے تک آپ کو کوئی ضرورت نہیں، تو اگر موزہ نہ ہو تو پھر بہرحال آپ دھوئیں گے۔ کوئی مصلی جو نماز پڑھنے والا بدبودار کپڑے، بھئی بدبودار کو دیکھنا چاہیے، اگر تو نجس ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک ہے کہ اس سے رائے آ رہی ہے جیسے پسینے کی، اس سے بھی حضور نے منع فرمایا، اسی لیے حکم ہے کہ آدمی ہفتے کے اندر کم از کم غسل کرے، اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو ہفتے میں تو غسل کرے، اور اپنے ناخن کاٹے، اپنے بغلوں کے بال صاف کرے، اپنے بدن کے بال صاف کرے۔ حضور نے فرمایا نظیف کپڑے پہنے، خوشبو لگا کے مسجد میں آئے، اور اگر منہ میں بصل یا تھوم کھایا حضور نے فرمایا جماعت کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت حکم دیا، اس لیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس لیے جو لوگ گندے کپڑے پہنتے ہیں، میلے کپڑے پہنتے ہیں اور بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، کبھی بنیان کو بھی دھوتے ہیں، تو یہ بالکل گناہ ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور مسلمان کو ایذا دینا جو ہے وہ حرام ہے۔ امیر غریب اللہ نے بنایا ہے، کپڑے دھو کر پہننا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو آدمی جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے اسی کو صاف رکھے، اپنے بدن کو صاف رکھے۔ نظافت تو ایمان کی نشانی ہے، اس لیے حکم ہے کہ مسواک کرے تاکہ منہ کے اندر کسی قسم کی بدبو نہ ہو، ناخن کاٹے تاکہ ناخن میں کوئی میل ویل جمے ہی نہیں، تاکہ بالکل انسان جو ہے وہ صاف ستھرا رہے۔ بیوی نے شوہر کو ناراض کیا، اس حالت میں غصہ کر کے 2 دن تک بات چیت نہ کی۔ اگر بیوی نے شوہر کو ناراض کیا ہے یعنی غلط طریقے سے، تو بہرحال بیوی گناہگار ہے، استغفار کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت پر اس کا شوہر رات کو ناراض ہوئے اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے۔ تو اگر وہ خدا نہ کرے شوہر کی بھی غلطی ہو، اب یہ تو معاملہ خدا جانتا ہے، ہمارا معاملہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر شوہر کو بھی اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا اور اللہ کے قرآن میں ہے فَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارا حق عورتوں پر ہے اسی طرح عورتوں کا حق بھی تو تمہارے اوپر ہے۔ تو لہذا بہرحال عورت کے لیے جہاں اطاعت واجب ہے وہاں مرد کے لیے بھی محبت اور شفقت اور اس کے حقوق کی ادائیگی اور گھر کے معاملات کو سلجھانا بڑا ضروری ہے۔ اگر سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا جو ہے زیادہ افضل اور راجح ہے، اس لیے کہ احادیث مبارک میں حضور نے فرمایا اجعلوها، جب سورت اتری سبح اسم ربک الاعلیٰ، حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، جب آیت اتری سبح اسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرو۔ تو جو حضور نے حکم دیا وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر ہم درود میں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا کہہ دیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مولا کا معنی سردار بھی آتا ہے، مولا بمانے سردار بھی آتا ہے۔ مولا کا معنی صرف وہ نہیں کہ ہم خدا لیں، یا مولا کا معنی ہم لیں سب کی مدد کرنے والا، مولا کے کئی معنی آتے ہیں۔ مولا جو ہے بمانے ناصر بھی آتا ہے، مولا بمانے اللہ بھی آتا ہے، مولا ولایت سے بھی آتا ہے، مولا ولایت سے بھی آتا ہے، مولا بمانے سردار بھی آتا ہے، مولا بمانے غلام بھی آتا ہے۔ ایک لفظ مولا جیسے حضور نے فرمایا مولا القوم منہم، بھئی جو غلام کا یعنی قوم کا غلام ہے اس کو بھی وہی حق ہے جو قوم کا ہے، کیونکہ غلام اپنی قوم کے تابع ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی مر جائے اور وہ قرض چھوڑ جائے، فرمایا انا مولا لمن مولا لہو، میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہ ہو، تو وہاں مولا بمانے وارث بھی آ گیا ہے۔ اس لیے کہنا کوئی حرج نہیں، لیکن علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ جس لفظ میں شبہ پڑ جائے شرک کا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے استعمال قرآن میں اللہ کے لیے ہوا ہے کہ ہوا مولاکم انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو جب عام آدمی کو آپ اجازت دیں گے جاہل کو کہ اللہ کو بھی کہے مولانا اور حضور کو بھی کہے مولانا تو کہیں شرک نہ پڑ جائے۔ جیسے علماء منع کرتے ہیں کہ یا اللہ یا محمد نہ لکھو، کیوں بھئی یا حرف ندا ہے اور ندا صرف اللہ کو ہوتی ہے، تو جب وہاں آئے گی ندا تو مانا کہیں شرک میں ہم نہ پڑ جائے۔ تو جہاں جہاں شرک کا ذرا بھی خطرہ ہو اسلام وہاں بند باندھ دیتا تاکہ کوئی آدمی شرک میں نہ پڑے۔ اس لیے اب حضور نے جو ہمیں درود سکھلایا ہے
نماز والا آپ دیکھیں اس میں کہیں لفظ مولانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اچھا بعض لوگ پھر کہتے ہیں ہم تو محبت سے کہتے ہیں، بھائی صحابہ کو تم سے کم محبت تھی، اہل بیت رسول کو تم سے کوئی کم محبت تھی، یا وہ عربی نہیں جانتے تھے، تم تو اجمی ہو، عربی کا لفظ ہی نہیں آتا، تمہیں تو مولا کا ترجمہ بھی نہیں آتا. تو جن لوگوں کو یہ ترجمے آتے تھے انہوں نے بھی کبھی استعمال نہیں کیا. تو آخر وجہ تھی اس لیے علماء، ورنہ اطلاق کر دینا. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اب ہر مولوی بھی مولانا ہے، ہمارے ہاں جو داڑھی رکھ لے وہ بھی مولانا ہے، چاہے اس کو قاعدہ نورانی بھی نہ آتا ہو، داڑھی صرف رکھ لے اس کو بھی لوگ کہیں گے مولانا ذرا مسئلہ تو بتائے. اس کو خود پتہ نہیں، خود مسئلہ ہے بیچارہ، تو اس سے کیونکہ داڑھی جو رکھ لی وہ بھی مولانا ہے. اور اگر موٹا ہو جائے تو وہ بڑا مولانا ہے. اگر گردن شردن زیادہ ٹھیک ٹھاک موٹی ہو جائے اور پیٹ شیٹ ٹھیک ٹھاک بڑھ جائے، اور پھر اگر کوئی سبز جبہ شبہ بھی ڈال لے اور تسبیح بھی، پھر وہ تو اولانا بھی ہو گیا، صرف مولانا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بارہ رحمت کرے. ہمارے یہاں بہرحال نہ مولانا کی کمی ہے اور نہ مولوی کی کمی ہے، ہمارے یہاں سب کچھ ہے، اللہ کی مہربانی ہے. بہرحال اسلام میں یہ مسئلہ ہے. باقی اللہ آپ کو مجھے سب کو سیدھے راستے میں رکھے. رمضان شریف میں عورتیں حرم شریف مسجد میں تراویح پڑھتے وقت قرآن ہاتھ میں اٹھا لیتی ہیں، نفلی عبادت ہے، کوئی بات نہیں اگر اٹھا لیتی ہیں تو. ویسے بہرحال کو اٹھانا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اٹھا لیا تاکہ قرآن پر میرا صحیح عبور ہوتا رہے، کوئی حرج نہیں، اس میں توسع ہے. اگر کوئی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ نہ کہے تو یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے. یہی تو مسئلہ ہوا نا کہ ایک دفعہ ہارون الرشید بادشاہ کو چھینک آئی تو مولوی تو اور بعض مولوی درباری ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے فوراً سب نے جناب یرحمک اللہ یرحمک اللہ. امام ابو یوسف بیٹھے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، انہوں نے نہ کہا، وہ چپ رہے. تو اب جناب شامدیوں کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے نا، اللہ معاف فرمائے. تو انہوں نے جناب بھرا بادشاہ کو، دیکھو جی سب نے آپ پر دعا کی کہ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت کرے، لیکن یہ مولوی ایسا سخت ہے کہ اس نے آپ کو دعا بھی نہیں کی اور آپ اس نے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہوا ہے. بادشاہ کا دماغ تھا، اب خیال آ گیا، انہوں نے بھی پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا جب تو نے حضور کی مخالفت کی تو مجھے تیرے لیے رحمت کی دعا کی کیا ضرورت؟ حضور کی سنت کا تقاضا یہ تھا کہ جب چھینک آئی تھی تم کہتے الحمدللہ، تم اللہ کا شکر کرتے تو میں بھی اللہ سے تیرے لیے رحمت مانگتا. تو جب تم نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں گھڑی پہننا گناہ ہے. کیوں؟ حضور کے زمانے میں تھی، آپ دائیں میں پہنتے تھے. وقت دیکھنا ہے، بائیں میں پہنو دائیں میں پہنو، کون سی کوئی نیکی کی علامت ہے کہ ہم دائیں ہاتھ میں باندھ کے رکھیں؟ اس سے آپ نے ٹائم دیکھ لیں، آپ جیب میں ڈال لیں، آپ گردن پہ باندھ لیں، آپ کمر سے باندھ لیں، آپ ہاتھ سے باندھ لیں. کبھی بڑی بن جاتی ہے کبھی چھوٹی. گھڑی کا کیا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جس ہاتھ میں مرضی آئے باندھو، یہ جس کی بنی ہوئی ہے اسی کی آپ نے بھی، ہم نے بھی انگریز کی اتباع کر. پہلے دور میں تو نشان لگتے تھے سورج کے لیے کہ کہاں کا پہنچے گا سایہ اور وقت کیا ہو. سونے کی رنگ والی گھڑی، ہاں سونے کے رنگ والی گھڑی پہننا جائز ہے، سونے کی گھڑی پہننا جائز نہیں. یعنی اگر وہ خالص سونا ہے تو پھر حرام ہے. اگر سونے کا رنگ ہے یا رنگ چڑھایا گیا یا پالش کر دی گئی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پیشاب کا قطرہ چھوٹا نکل جائے تو کپڑے کو لگے گا، کپڑا پلیت ہو گیا. حضور نے فرمایا جو پیشاب سے نہ بچے جہنم کے قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے، اللہ بچائے. اگر احتلام ہو جائے اور کپڑے خراب نہ ہوں تو کپڑے بدلنے چاہیے، کچھ نہیں بدلنے چاہیے. ویسے احتلام بڑا عجیب ہے آپ کا کہ بھئی احتلام بھی ہو اور کپڑے بھی خراب نہ ہوں. یعنی مقصد اتنا کمزور ہے کہ بدن کو لگا پانی اور کسی چیز کو نہیں لگا، مراد یہ ہے اس کی، تو کوئی بات نہیں، کپڑے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب کپڑا خراب نہ ہو کیوں بدلو؟ ایک موٹی سی بات. کسی جانور کا خون کرنا آپ نے کہا تھا کہ حرم کی حدود میں حرام ہے، تو حرم کی حدود میں اگر بچھو ہے یا کیڑے مکوڑے ہیں تو کیڑے مکوڑے جانور نہیں ہوتے، جو موذی چیز ہو اس کا مارنا تو جائز ہے. یہ تو موذی چیزیں ہیں، ایذا دینے والی چیزوں کا مارنا جو ہے وہ منع نہیں ہے. مسلمان کے لفظی معنی ہوتے اپنے آپ کو سونپ دینا، اللہ کے سپرد کر دینا استسلام سے.
اور اصطلاحی معنی یہ ہے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان۔ اگر میں حدود مکے سے تو باہر رہتا ہوں لیکن میقات کے اندر رہتا ہوں، کبھی عمرہ کروں تو وہیں سے احرام باندھنے جا رہے تھے، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میری بیوی فوت ہو گئی، میں نے مہر اس کا نہیں ادا کیا، نہ بخشوایا، اچھا تو اس کے وارثوں کو دے دو، ابھی ادا کرو۔ اگر اس کے وارث موجود ہیں تو حق المال اس کے وارثوں کو دے دو، اور اگر وارث بھی نہ ہوں تو اتنی پیسے خیرات کر دو کہ ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جب روضے پر سلام پڑھتے ہیں تو میں سنتا ہوں اور دور سے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارک پر علماء نے لکھا کہ صحیح حدیث مبارک۔ وطر کتنے طریقوں سے پڑھے جاتے ہیں؟ 2 ہی طریقے ہیں، یا 3 رکعتیں اکٹھی، یا 2 پڑھ کے سلام پھیر کے ایک علیحدہ۔ اگر طواف کے چکر بھول جائیں تو جو گمان غالب ہو، یعنی جدھر آپ کا زیادہ فکر ہے کہ بھئی کتنا ہے اسی پہ عمل کریں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم حرم کے نزدیک ارد گرد رہنے والے عمرے پر آنے والوں کو ایک ایک کر کے گھروں میں لے جائیں۔ کر دیکھو تجربہ، لے جائیں، کسی نے منع کیا آپ کو؟ کہتے ہیں یعنی ان عمرے والوں کی ہم خدمت کریں، یعنی گھر میں لے جائیں، ان کو رکھیں تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ اچھی بات ہے، آپ ہمت کریں، جس کو اللہ توفیق دے ضرور کرے۔ کہا بھائی عمرے کے لیے آئے تھے، وہ پہلے مدینہ شریف چلے گئے اور کہتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر نہ ہو، مدینے جاؤ۔ اللہ نے تو بہرحال نہیں فرمایا، لیکن بہرحال مدینہ شریف گئے تو کوئی حرج نہیں، مکے آئے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ عمرہ تو مکے میں ہوتا ہے، مدینہ پاک نہیں ہوتا، لیکن پہلے مدینہ شریف چلا گیا پھر آگے عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ مکے میں نہ آنا، پہلے مدینہ شریف میں جانا۔ اللہ نے تو مدینے والے کو بھی حکم دیا کہ عمرہ میرے گھر آ کے کرو، اس کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ مدینے میں عمرہ کر لیں۔ اپنی بیوی کو خون دینے کی ضرورت اگر پڑ جائے تو دے سکتا ہوں، آپ کا گروپ اور بیوی کا مل سکتا ہے؟ باپ بیٹے کا تو ملتا ہے، میاں بیوی کا تو مشکل ہے۔ خیر بہرحال اگر مل جائے تو دے سکتے ہیں، خون دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ پہلے جو نطفہ دے رہے ہیں وہ خون نہیں ہوتا، وہ بھی تو خون سے بنتا ہے نا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال ویسے مشکل ہے کہ آپ کا گروپ دونوں کا ایک ہو۔ بیوی سے اگر میں کوئی سبق پڑھوں تو کیا ہو گیا، استاد بن جائے گا تو ماں باپ بن جائیں گے، اللہ کے بندے ہیں جی۔ تم بیوی کو پڑھاؤ، بیوی تمہیں پڑھائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان ملکوں میں صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال
قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی والشمس وضحاها ای وضوءها، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ان آیات مبارکہ میں سورج اور اس کی روشنی کی. انہوں نے فرمایا وضحاها کا معنی وضوءها،